بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگان محترم، خواتین و حضرات، ہم آپ سبوں کے اور خاص طور پر شارق صاحب کے اور ڈاکٹر اطہر انصاری کے اور دوستوں کے بہت ہی مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے آج یہ موقع دیا ہمیں آپ سے روبرو ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول کرے اور اس میں اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، کسی بھی مومن کے لیے قرآن سے خاص رشتہ ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور یہ ضرورت اس وجہ سے ہے کہ جب آپ مومن ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ خالق و مالک اور پورا حاکم کل ہے اور رحمان بھی ہے، تو اگر وہ رحمان ہے تو رحمان نے آپ کو اگر اس دنیا میں بھیجا ہے تو ایسا تھوڑی کہ وسیع بھیج دے گا آپ کو بغیر کسی سپورٹ کے، کسی گائیڈ لائن کے۔ اور یہ گائیڈ لائن جو 14 سال سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک رہے گی، اسی گائیڈ لائن کا نام قرآن پاک ہے۔ اور ہم لوگ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ گائیڈ لائن کا سلسلہ کوئی 14 سال پہلے نہیں شروع ہوا، یہ شروع ہوا تھا جب سے انسانیت نے قدم رکھا تھا اس زمین پر۔ اور لکل شین کل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے گئے اور کتابیں بہت ساری آئیں۔ کم از کم قرآن پاک میں تو 5 کتابوں کا ذکر ہے۔ اس میں صحیفہ موسیٰ کا ذکر ہے، صحیفہ عیسیٰ کا ذکر ہے، صحیفہ داؤد کا ذکر ہے، انجیل کا ذکر ہے اور قرآن کا ذکر ہے۔ اب ہماری فارچونیٹلی انفارچونیٹلی کہنا مشکل ہے، لیکن آج ان سبوں میں اگر ایک کتاب باقی ہے اپنے اوریجنل شیپ میں انٹچڈ تو وہ قرآن ہے، اور اس وجہ سے کہ اس کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا عَلَيْهِ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں آج سے قریب 15 سال پہلے، 10-12 سال پہلے ہم امریکہ میں گئے ہوئے تھے، گھومنے جاتے ہیں، وہاں ہمارے بھائی ہیں تو حامد میاں، وہاں بہت مشہور کارڈیالوجسٹ، انہوں نے کہا کہ ایک پروگرام ہے میلاد النبی کا، چلیے گا؟ ضرور چلیں گے۔ تو وہاں گئے تو ہم کنارے چپکا بیٹھے ہوئے تھے، پھر سچنی اناؤنس ہوا کہ صاحب ڈاکٹر احمد ہے ول بی کنڈکٹنگ دا پروگرام۔ تو یہ ٹھیک اسٹیج پہ آئے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب واز دا اسپیکر، ون آف دا اسپیکرز۔ اور جب ان کا تعارف ہونے لگا تو جو صاحب ان کا متعارف کرا رہے تھے ان کو آڈینس سے، انہوں نے کہا کہ آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑے عالم قرآن ہے۔ ہم اسرار صاحب بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں روکیے، نہیں روکیے، کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ کہا نہیں، عالم قرآن اور ہم اگر بہت کہنا ہی ہے تو خادم قرآن کہیے۔ تو یہ چھوٹا سا انسٹنس ابھی تک ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک تو اسرار صاحب کی بڑائی، اور لیکن قرآن کی اہمیت جانیے کہ اتنا بڑا آدمی جس نے کہ اپنی زندگی صرف کر دی قرآن کے لیے، وہ کہتا ہے کہ ہم کو خادم قرآن کہنا، تو خادم قرآن کہیے، عالم قرآن تو کوئی سوال نہیں اٹھتا کہنے کا۔ میرے بزرگوں دوستوں، قرآن جو نازل ہوا تو کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے آج بھی کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کہیں پر قرآن ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی ارشاد علی ہوتا ہے بہت جگہوں پر، لیکن یا ایھا الناس بھی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تو کہیں کہ اہل کتاب کو بھی ہے، یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ تو یہ قرآن سب سے پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، اور یہ جو اس کا پیغام ہے یہ محدود نہیں ہے کسی ایک ٹائم پیریڈ کے لیے، یہ تا قیامت رہے گا۔ اور اگر انسانیت کو صحیح راہ پر آنا ہے، اگر اس کو
دنیا میں بھی کرنی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اس کا نسخہ کیمیا اسی کتاب میں موجود ہے۔ ہم اس بات کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں، آج سے 2 سال پہلے یہاں پر ایک اسکول ہے، ڈی پی ایس مشہور اسکول ہے وہاں پہ، وہاں ہمارے دوست ہیں، تو ان قرآن کی کچھ آیت اپنے لکھ دی، اس پر کچھ صاحبوں نے بڑا ہنگامہ کیا، ارے تو قرآن کی بے حرمتی ہو جائے گی اور اس کو غیر مسلم چھوئیں گے۔ ہم نے بہت سمجھایا انہیں کہ بھیا دیکھیے، یہ آپ کی اکیلی جاگیر نہیں ہے، یہ سب کے لیے آیا ہے، اور جہاں تک قرآن کو چھونے کا سوال ہے تو چھونے کا انداز ہوتا ہے، اگر ہم اپنی ماں کو چھوتے ہیں اور اپنی بیوی کو چھوتے ہیں اور اپنی پوتی کو چھوتے ہیں، تینوں کو چھونے بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک مومن چھوئے گا اس کو تو ظاہر ہے کہ وہ باوضو کو چھوئے گا، وہ چھوئے گا تو اس کو احترام کے ساتھ چھوئے گا۔ ایک غیر مسلم شاید وہ احترام نہ دے سکے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو اس سے بالکل کٹ آف کر دیں۔ ایک چیز تو اس پر جاننا چاہیے کہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، اور ہاں یہ بات الگ ہے جیسے کہ شروع میں آیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہے۔ تو اگر ہدایت حاصل کرنا ہے تو آپ کو متقی ہونا ہوگا، لیکن یہ کتاب نسخہ ہے ساری انسانیت کے لیے، اور ہم ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو قرآن کی صورتوں کا ڈویژن کرتے ہیں ہم لوگ، تو ایک ڈویژن یہ ہے کہ جو صورتیں مکے میں نازل ہوئیں، مکن سورج مدینہ سورج، تو مکے والی جو صورتیں ہیں بڑی ان میں طاقت ہے، قوت ہے، قوت تو خیر ہر قرآن کے ہر لفظ میں ہے، لیکن وہاں پر جو فوکس ہے وہ صرف 3 چیزوں پر ہے فوکس۔ نمبر 1 وحدانیت پر، ایک ہے، مالک ہے، حاکم کل ہے، وہی پیدا کرتا ہے، جلاتا ہے، مارتا ہے۔ دوسرا جو ہے آخرت پر، کہ ایک دن کتنے دن یہاں رہیے، ایک دن وہاں جانا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں تو قریب شکل بدلی ہوئی ہے، لیکن سارے مذاہب پائی جاتی ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہندوستان میں رہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ مالک ہے، نرنکار ہے، اس کا کوئی فوٹو نہیں، اس کی کوئی آکار نہیں ہے۔ لیکن اور آخرت کا بھی تصور کرسچینٹی میں بھی ہے کہ ڈے آف ججمنٹ ہوگا۔ لیکن جو تیسری بات جو ان صورتوں میں ہے، مکی صورتوں میں رسالت والی بات ہوئی کہ اللہ نے ہمیشہ نبیوں کو بھیجا ہے، اور 20-25 کا نام تو قرآن پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر نبی آئے، رسول آئے، اور یہ آئے اور انہوں نے پیغام دیا اور کچھ نے مانا اور اپنے آپ کو بنا لیا، اپنی زندگیوں کو کچھ نہیں مانا اور برباد ہو گئے۔ تو یہ قرآن جو مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں کا جو امتیازی شان ہے ان کی، وہ وحدانیت، آخرت اور رسالت پر۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں ہم آخرت کی بات کرتے ہیں تو حساب کتاب کی بات ہوگی، حساب کتاب کی بات ہوگی تو پھر جسٹس کی بات ہوگی، حقوق اللہ کی بات ہوگی، حقوق العباد کی بات ہوگی، اللہ کا حق کون ادا کرتا ہے، بندوں کا حق کون ادا کرتا ہے۔ اور یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ ان دونوں میں اگر سب بڑا ڈیبیٹ تھا اس زمانے میں کہ زیادہ اہمیت کس کو دینی ہے، حقوق اللہ کو یا حقوق العباد کو، تو ہم جیسا چھوٹا انسان تو یہی سمجھ پایا کہ حقوق اللہ میں اگر خدا نخواستہ کچھ کمی رہ جاتی ہے اور ظاہر رہ جاتی ہے، ایک چھوٹا سا انسان اس مالک کے حقوق کیا ادا کر سکے گا، تو وہاں پر تو معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سچے دل سے معافی مانگی جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا سوال ہے، وہ بندہ اگر معاف نہیں کرے گا تو اللہ از ناٹ گوئنگ ٹو انٹرفیئر ان دس۔ اس بات کو بہت اچھے سمجھنا چاہیے۔ دوسرا جو ڈویژن قرآن پاک کا ہے کہ قرآن پاک کو میں کچھ تو محکمات ہیں، حکم ہے، ڈو دس ڈونٹ ڈو دس، وہ کلیئر کٹ حکم ہے۔ اس میں تمہارے لیے حرم علیکم، تمہارے لیے حرام کیا گیا سور کا گوشت، تو پھر اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں
جن کو ہم متشابہات کہتے ہیں، جو کہ کامن لینگویج میں اللہ معاف کرے انکلیئر، ایمبیگوس، سبجیکٹ ٹو ملٹیپل انٹرپریٹیشنس. تو یہاں تک محکمات کا سوال ہے، وہ سب کو سمجھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور فالو کرنا چاہیے. لیکن یہ ہم کبھی یہ سوچتے تھے کہ ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یسرنا القرآن ذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. سورہ کہف آپ پڑھیں گے تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل لہ عوجا، ہم نے راہ بہت سیدھا کر دیا اس کو. پھر متشابہات کیوں؟ اگر اتنی سیدھی کتاب ہے تو متشابہات کیوں؟ سمجھ صاحب رہے تھے 1 2 3 4. لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے، اور اگر ہم میں سے ہر ایک تھوڑی سی عقل لگائے اپنی سمجھے گا کہ جس کتاب کو ابھی 14 سال ہوئے رہنا ہے انشاءاللہ اور رہے گی، اور پوری انسانیت کے لیے جو کہ اس کا انسانیت کو طرح امتیاز ہوگی اس کو اپنے زندگی کو سنوارنے کے لیے، تو اس میں جو لچک ہونی چاہیے وہ ان متشابہات سے آتی ہے. دیکھیے اب جیسے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ایمبریونک ڈیولپمنٹ کا، بہت سارے ڈاکٹرز بھی ہوں گے اس میں. ہم نے ان کو تین تہوں میں چھپا کر رکھا ہے ایمبریو کو، جو پیٹ کے ماں کے پیٹ کے اندر والے ہونے والے بچے کو. یہ اگر آج سے 14 سال پہلے، یہ تو ہمارے جو بزرگان گزرے ہیں، جو صحابہ کرام گزرے ہیں، ان کا تھا کہ حضور نے کہا انہوں نے مان لیا. آج تو ہم جان جاتے ہیں کہ یہ 3 تہیں کیا ہے، ایمین کیا ہے، کورین کیا ہے. جب تو یہ متشابہات جیسے وقت گزرے گا اور جیسے جیسے دنیا اور ترقی کرے گی، یہ متشابہات سے، بہت سارے متشابہات سے پردہ اٹھتا جائے گا انشاءاللہ. اور ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے، جن کا ایمان کمزور ہے، ہماری ایمان تو صدیق اکبر و ایمان نہیں ہے کہ جب کسی نے انہوں نے سے پوچھا مکے میں کہ آج آپ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چلے گئے تھے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے پھر آسمان کی طرف چلے گئے. تو انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہم مانتے ہیں. تو وہ تو ان کا ایمان تھا. لیکن آج ہم سمجھ جان جاتے ہیں کہ لائٹ ٹریولز ایٹ فاسٹ، کس لائٹ کی رفتار کیا ہے، اور اگر لائٹ کی رفتار سے ہماری آواز جا سکتی ہے تو لائٹ کی رفتار سے انسان بھی جا سکتا ہے. تو وقت کی بات ہے کہ ہم فزیکلی ٹرانسپورٹ ہوں گے کہ مینٹلی ٹرانسپورٹ ہوں گے کہ اسپرچولی ٹرانسپورٹ ہوں گے. تو دونوں چیزیں ہیں، محکمات اور متشابہات، اور دونوں پر انسان کو کوشش کرنی چاہیے سمجھنے کی. جہاں تک کلیئر کٹ ورسز ہیں اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے. جھوٹ بولنا برا ہے، جھوٹ بولنا ہمیشہ برا رہے گا، اور کسی کا ناحق خون کرنا برا ہے تو ہمیشہ برا رہے گا. لیکن جو متشابہات ہیں ان میں بڑا پیغام، اور اس کو ہمیں وہ واقعہ آتا ہے کہ کسی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ حضرت آپ، ہم لوگ تو قرآن پاک کہ ایک دن بیٹھتے ہیں تو ایک پارہ پورا پڑھ جاتے ہیں. آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کو اسی ایک پارے پڑھنے میں ہفتوں مہینوں لگ جاتے ہیں، ایسا فرق کیوں ہے؟ تو جواب دیا امیر مومنین نے، وہ میرے خیال میں بہت ہی امپورٹنٹ جواب ہے، اور ہمیں سارے کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ دیکھو فرق یہ ہے کہ ہم جب بھی ایک آیت پڑھتے ہیں اس کے بعد خوب غور سوچتے ہیں کہ ہم کو کیا میسج دیا جا رہا ہے، اور پھر ہم اس پر اور غور کرتے ہیں کہ کیا یہ پیغام ہم اپنی زندگی میں اتار رہے ہیں کہ نہیں اتار رہے ہیں. آج جو امت مسلمہ کے سامنے جو بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ایک تو ایسا گروپ ہے جو قرآن پاک سے بالکل بے برا ہے. اللہ انہیں توفیق عطا ہے، ہم برا نہیں کہتے، ہمیں پوری امید ہے کہ وقت کے ساتھ وہ بھی اس پر آئیں گے اور سمجھیں گے. لیکن جو پڑھنے والے بھی ہیں اس میں زیادہ تر اسے وہ
طوطا مینا کے اسٹائل میں پڑھ لیا اس کو، برکت والی کتاب ہے، چوم لیا اس کو، جوزان میں باندھ دیا، اوپر رکھ دیا، جب بیٹی گھر سے جانے لگی تو سر پر رکھ دیا۔ برکت والی کتاب تو ہے ہی بھائی، اس کو کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ اگر اللہ کے الفاظ ہیں تو مطلب برکت تو ہو ہی ہے۔ لیکن یہ جو برکت ہے وہ برکت پوری طور پر اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، جب ہم بھی ہر ایک اپنے لیول پر، کچھ نہیں کہ ہم میں ہر ایک احساس عمل ہو جائے، کوئی ہم میں ضرور نہیں کہ ہر کوئی نظام الدین اولیاء ہو جائے، ہم جیسے اگر چھوٹے ہیں تو اپنے ہی لیول پر ہمیں کم از کم اس پر پورا دھیان دینا چاہیے کہ ہم قرآن سے جٹیں، اس کنوکشن کے ساتھ کہ فلاح اس دنیا میں بھی اسی قرآن سے ہے اور فلاح آخرت میں اسی قرآن سے ہوگی، اور اس کے اس پیغام کو ہم پورے اتارنے کی کوشش کریں اپنی زندگی میں، اور اگر ہم اتار پائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، یہاں بھی ہوگی اور وہاں بھی ہوگی۔ اور یہ کلیم کوئی ہم جیسے کمزور مومن کا کلیم نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ بتاتی ہے، معجزہ کر دیا عرب کی سرزمین پر، وہ عرب جو کہ صرف ایک ایگزامپل ہم دیں، کیونکہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیے تھے کہ ان کی شان کے خلاف ایک گھر میں بچی ہو اور داماد آئے، وہ عرب اتنے مہذب ہو گئے کہ تاریخ کہتی ہے، سے لیے کسی کو لکھیے کہ دنیا کی مہذب ترین قوم بن گئے۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ یہ معجزہ کی صرف دو چیزیں تھیں، ایک حضور کی تعلیم، اور نمبر 2 قرآن پاک۔ فجاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہیں دو چیزیں دی ہیں، ایک تو نور تو حضور کی زندگی تھی، اور کتاب مبین، کتاب مبین ہے۔ تو قرآن کی اہمیت، قرآن کی برتری اور قرآن کا امپورٹنس اور سگنیفیکینس آج 2020 کی دنیا میں کیا ہے، اس پر ہم سبوں کو یقین رکھنا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں اور سے کام کریں۔ ابھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی چیز کو نہیں سمجھتے ہیں تو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے جس کے ٹیکسٹ بک سرجری کے ہے، کہ اس کو کھولیے گا تو پہلے ٹیبل آف کنٹینٹس ملے گا، اس کے بعد ملے گا کہ فلاں چیپٹر میں انیٹمی ہے، فلاں چیپٹر میں فزیولوجی ہے، فلاں جگہ پر ٹریٹمنٹ ہے، فلاں جگہ پر پروگنوسس ہے۔ قرآن ویسی کتاب نہیں ہے، اس کا بھیجنے والا بھی انوکھا، اس کا انداز بھی انوکھا ہے۔ 23 سال کے اندر جو طرح طرح کے واقعات ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس 23 سال میں حضور کے ہم جیسے کمزور لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر دور سے گزارا۔ تکلیف سے تکلیف کا دور بھی تھا، طائف کا دور بھی تھا، مدینہ منورہ کا دور بھی تھا، فتح مکہ کا دور بھی تھا، جنگ بدر کا دور بھی تھا، جنگ خندق کا دور بھی تھا، جب پیٹ پر پتھر باندھے، ہر دور سے گزارا، اور ہر وقت اللہ سے وحی آتی رہی، اسی وحی کو جمع کیا گیا، وہ قرآن پاک ہو گیا۔ تو ایک تو ہے کہ قرآن کو تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کس سانس میں یہ آیت پاک نازل ہوئی، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، آج کی زندگی میں ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو باتیں تو بہت سی، مطلب ہمارا ٹائم قریب ختم ہو رہا ہے۔ کیا آپ کا میسج کیا ہوگا آج کے، جو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹیک ہوم میسج کیا ہوگا؟ ٹیک ہوم میسج پہلا یہ ہے کہ قرآن کی جو عظمت ہے اس کی سمجھنا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کے الفاظ ہیں۔ وہ انجیل کیسا نہیں کہ گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو کے حضرت میتھیو نے جو لکھا کہ عیسیٰ نے یوں کہا، نہیں، یہ اللہ کے ڈائریکٹ الفاظ ہیں۔ آج کی میں نے کروڈ ایگزامپل ہوگا کہ ہم اس کو ڈکٹا فون میں بول دیں اور وہ ٹائپ ہو جائے، تو آج پاسبل ہے یہ،
یہ یہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ الفاظ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی عظمت اور ان الفاظ کی بڑائی کوئی بھی ٹرانسلیشن نہ جانے کتنے ہی بڑے اس کا ہو، وہ اس کی عظمت کو وہ کیپچر نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی ٹرانسلیشن. ہاں ٹرانسلیشن کو قریب لائے گا، لیکن اس کی سچ میں اس کی عظمت کو نہ ہو جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور کے صدقے میں ہم جیسے گناہگار سے بھی ہم کلام ہے وہ، اور یہ قرآن کے ذریعے ہو رہا ہے. دوسری بات جو ہم ٹیک ہوم مسئلے میں کہیں گے کہ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ وہ برکت کتاب ہے، لیکن اگر کسی کو وہ پتہ نہیں صحیح یا غلط قصت ہے کہ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے نظام حیدرآباد، تو ان کے ہاں ایک بہت بڑا ہیرا کا ٹکڑا تھا اور ان کے ٹیبل رکھا تھا، اس کو پیپر ویٹ کے لیے یوز کرتے تھے وہ. تو آج ہم لوگ اگر صرف قرآن کو برکت کتاب سمجھ کے یوز کریں اور یہ اس کو اپنی زندگی میں نہیں اتاریں، تو ہم بھی نظامی کیسی غلطی کر رہے ہیں. وہ بہت اچھے آدمی تھے، لیکن وہ ہیرا پیپر ویٹ کے یوز نہیں کرنے کو بنایا گیا تھا. ہیرا بنایا گیا تھا کہ اس سے آپ اپنے پورے اسٹیٹ کی زندگی کو بدل دیتے اس ہیرے سے. نمبر تیسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ یہ قرآن پاک آیا ہے ساری انسانیت کو فلاح کے لیے، اور وہ فلاح، وہ پراسپیرٹی، وہ ہیپینس، گڈنس جو ہے وہ صرف محدود یہاں تک نہیں ہے، اس دنیا تک نہیں ہے، وہ آخرت کے بھی فلاح کی کنجی ہے. اور یہ ایک طرح سے ہمارا یہ کام بنتا ہے اور ہم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کے پیغام کو ہم عام کریں، نہ صرف اپنوں میں بلکہ غیروں میں بھی. اور غیروں میں عام کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بتائیں ان کو، لیکن شاید اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دکھا سکیں کہ ٹھیک ہے یہ مسلمان ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ مسلمان ہے، اس کے یہاں کچھ چیز اگر دو گے تو غائب نہیں ہوگی، یہ مسلمان ہے، یہ تمہاری اگر تم سے وعدہ کرے گا تو وعدہ پورا کرے گا. تو اگر ہماری زندگی میں قرآن اتر جاتا ہے تو یہ قرآن کی سب سے بڑی خدمت ہوگی. یہ صحیح ہے جو چوتھی بات ہم کہنا چاہتے کہ وہ تو سورہ الف لام میم میں آ چکا ہے کہ ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے اور لوگ فائدہ نہ اٹھا سکیں، سب لوگ فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر اس قرآن کی جیتی جاگتی تصویر دیکھنا ہے تو ہم کو سیرت پاک میں ملے گی. وہ مشہور حدیث پاک ہے نا کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ صحابہ کرام گئے حضرت عائشہ کے سامنے اور زانو ادب ہو جو کہ بیٹھے کہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آج جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو تعلیم سے الگ رکھو، یہ کرو وہ کرو بند رکھو، صحابہ کرام کا ایک بڑا قافلہ جاتا ہے، ان کے سامنے زانو کر بیٹھتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے بارے میں کچھ بتائیے. تو عائشہ نے کہا کیا تم نے حضور کی سیرت کو نہیں دیکھا؟ وہ جیتے جاگتے قرآن سے. تو یہ لیونگ ماڈل والی جو بات ہے اس کو سمجھنا چاہیے. ہم ایک ایگزامپل دے دیں تو شاید بات اور زیادہ کلیئر ہو جائے. آج سے 50 سال پہلے کی بات ہوگی، ہندوستان کے دو بڑے بڑے دماغ ایک ساتھ ٹریول کر رہے تھے، ربندر ناتھ ٹیگور اور مولانا سید سلمان ندوی. ٹیگور صاحب امریکہ جا رہے تھے اور شاید مولانا قاہرہ کہیں جا رہے تھے لیکچر دینے کے لیے، لیکن جہاز اس زمانے تو ہوائی جہاز تھا نہیں، پانی کے جہاز جا رہے تھے، ڈیک پر بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے. تو مولانا سلمان ندوی صاحب نے پوچھا ٹیگور صاحب سے کہ ٹیگور صاحب آپ لوگوں نے تو اتنی محنت کر کے اور اتنے جافرانی سے برہم و سماج کا شیپ دیا ہے جو بہت ہی سائنٹیفک ہے،
کیا آپ اس کے پروگریس سے سیٹسفائڈ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نو وی آر ناٹ سیٹسفائڈ. تو ان کا تو پھر کیوں، جبکہ آج کی دنیا میں بنا ہوا تھا، یہ کوئی 14 سال پرانا فلاسفی نہیں تھی، آج کی فلاسفی تھی. آپ لوگوں نے اتنی محنت کی، اتنے بڑے بڑے دماغ لگے اس میں، یہ فلرش کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو ٹیگور نے جو جواب دیا، اور میرے خیال میں اس کو ہر ایک کو سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. ٹیگور نے کہا کہ مولانا صاحب، ایوری ون ہیز اے بک، ہر میں کوئی کتاب ہے. انگریزوں کے پاس، ہمارے کرسچنس کے پاس کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس کتاب ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس کتاب ہے. لیکن یو ہیو ون ایڈوانٹیج، آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہے، یو ہیو گاٹ لیونگ ماڈل ان دا لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لیونگ ماڈل والی بات ہے کہ قرآن کی جیتی جاگتی چلتی پھرتی ہنستی کھیلتی غم میں اور خوشی میں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں زندہ قرآن، تو وہ حضور کی سیرت پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہم نے پہلے عرض بھی کیا اس کو کہ یہ جو متشابہات ہیں اور محکمات ہیں، ان میں ایک جو محکمات ہیں وہ تو ایک اس کو ایک فاؤنڈیشن دیتے ہیں، اسٹڈی فاؤنڈیشن. لیکن جو متشابہات ہیں وہ تو ایک ان اینڈنگ سلسلہ ہے اس کا. اور یہیں پر ضرورت ہے کہ آج کے قرآن سمجھنے کے لیے، ہم کہتے ہیں کچھ لوگ اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دل میں کہنا چاہیے، آج تو قرآن سمجھنے کے لیے عربی جاننا بہت ضروری ہے، اس کے اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن جاننے کے لیے سائنس کا انسان بہت ضروری ہے. آج جتنے قرآن میں جتنا ذکر پانی کا ہے، جسٹ واٹر، اتنا ذکر نماز پڑھنے کا نہیں. ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے زمانے میں کہ کتنی بار آیا پانی کا ذکر آیا. ہم نے انسان کو پیدا ہی کیا پانی سے، مٹی سے، پانی سے. تو اگر سچ میں قرآن کی عظمت کو پوری طرح سمجھنا ہے تو وہ جو آج کل ود ان ورلڈ عالم دین ہے، جو مدرسے پڑھے، وہ اچھے لوگ ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کی اگر اس کے پورے نور کو ظاہر کرنا ہے تو اس کے لیے آج کے ہر اسپیشلٹی کو، فلسفی ہو یا انیٹمی ہو، اسٹرانومی ہو یا زوالوجی ہو، ہر ایک کو آنا ہوگا اور ہر کو اس سے جاننا ہوگا، اور تبھی قرآن کہ ہم کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں. اب جیسے کہ الرحمن علم القرآن، علم القرآن علم البیان. ارے بیان تو کہنا منہ سے بولتا ہے، ارے بولتا تو سب کوئی ہے، لیکن بولنے کے پیچھے کیا کیا جانتا ہے، کہاں سے برین سے آتا ہے، کس نرو کے تھرو جاتا ہے، لیگز کا کون سا مارڈ ووکل کارڈ موو کرتا ہے. بس سچ میں بیان ہی پر کوئی، علم البیان ہی پر کوئی بولنے لگے تو میرے خیال میں مہینوں مہینوں کی ریسرچ ہو جائے گا صرف اسی ایک چیز پر. یہ حال ہے رب کو زبان، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جتنا ہوگی. آج کی دنیا کے جو حالات ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے، روشنی اور اندھیرا تو ہمیشہ رہا ہے، یہ ہم کو یقین کرنا چاہیے کہ آج کے ان حالات کا حل انٹرنیشنل لیول پر ہو، نیشنل لیول پر ہو، ہمارے اسٹیٹ لیول پر ہو، ہمارے گھر کے اندر ہو، یہ پنہا ہے قرآن میں. اور ہم کو جب تک ہم قرآن سے قربت حاصل نہیں کریں گے، قربت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم الاٹ کریں کہ ہر روز کم از کم 20 منٹ ہم قرآن سے جٹیں گے، پڑھیں گے، اس کے معنی کو سمجھیں گے، اور یہ سوال سے کریں گے کہ ہماری زندگی میں یہ الفاظ جو الفاظ علی جو یہاں پر ہیں، یہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. یہ صرف یہ ایک کتابیں پڑھ کے لگے اور قرآن بند کیا اور پھر اسی میں لگے جو ہم کرتے آئے. یہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تم جانو احمد اللہ کہ آج قرآن حضور کے صدقے میں تم پر نازل ہو رہا ہے 20 نومبر 2020 میں. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تو کوئی بھی اس کا حل کوئی نہیں کھول سکتا ہے، نہ راضی ہو نہ غزالی ہو.
بہت